سوشل ایکٹیویٹیز ہے، زیارت پہ جانے کے لیے کیوں کہا، حج پہ جانے کے لیے کیوں کہا؟ اس کو کیا فائدہ ہے کعبے کا آپ طواف کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے خدا کو؟ تمہیں فائدہ ہے تاکہ تمہارے ذہن جو ہیں وہ، مولا کہتے ہیں آؤ نکلو نماز جماعت میں آؤ، اپنے سے کم کو دیکھو، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، جو تم سے کمزور ہے اسے دیکھو، اللہ نے اسے چھوٹا کر دیا، کم سے کم اس سے بڑا تو مجھے کر دیا، تو شکر کرو، اس جیسے نہیں ہو۔ اللہ نے تمہیں فٹ پاتھ پہ نہیں بٹھایا، بہت سے فٹ پاتھ پہ بیٹھ رہے ہیں، تمہیں کم سے کم ایک جھوپڑی دی، اس جیسے کو دیکھو۔ اوپر والے کو دیکھو گے تو ہرس ہوگی، نیچے والے کو دیکھو گے تو قناعت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وہ خدا وہ ہے، جب خدا کا خیال کریں گے، خدا کے بندوں کا خیال کریں گے، وہ خدا وہ ہے جو مومنین کے دل پہ سکون نازل کرتا۔ سکون کیا ہے؟ میں اپنے گھر بنا لیا جی، ڈرائنگ روم میں 1 کروڑ روپے لگا دیے، یہ پینٹ وہ پینٹ، یہ لائٹ وہ لائٹ، رات میں لیٹ رہے ہیں تو نیند ہی نہیں آ رہی، ادھر کروٹ ادھر کروٹ، یہ کائے کا بیڈ ہے بھائی؟ $1 کروڑ کا بیڈ لائیں، $10 ملین کا بیڈ لائیں، دنیا کا سب سے قیمتی بیڈ، لیٹ جائیں، اور لیٹنے کے بعد گھنٹوں نیند نہیں آ رہی ہے۔ استاد ہمارے کہتے تھے سکون یہی ہے کہ چٹائی پر لیٹو اور سو جاؤ۔ صلوات پڑھنا محمد سکون یہ ہے کہ تمہیں چین کی نیند شب میں آ جائے، یہ سکون ہے۔ یہ کب آئے گا؟ یہ اللہ دے گا تمہیں سکون، دوا ہوا کھانے سے سکون نہیں آئے گا۔ اللہ کرا ہم مومن کے قلب پر سکون نازل کرتے ہیں، تو سکون چاہیے تو مومن بن جاؤ۔ مومن کون ہے؟ جس کے دل میں علی کی ولایت، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، وہ سو جائے گا، کیونکہ اسے مرنے کے بعد کا خوف نہیں ہے، اسے کل کی آمدنی کا خوف نہیں ہے، جس کے سامنے مشکل کشا ہو، جو جانوروں کو رزق دے دیتا، ایسا رزق کہ ایک بار مولا کائنات نے کہا تھا میں اسے بھی رزق دیتا ہوں جو پہاڑوں کے درمیان میں پتھر میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے کے برابر چرند ہیں، انہیں بھی رزق پہنچا دیتا ہوں۔ ایک منافق تھا، سمجھا نعوذ باللہ جی ایسی بول رہے ہیں جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں، ہاں آج بھی لوگ سمجھتے ہیں، ایسے لکھا ہے قرآن میں، نہیں تو پریکٹیکل نہ ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ وہ ڈبی میں ایک جانور بن کر کے لے آیا، سنیں آپ بڑی عظیم بات ہے، اس نے ایسے ہاتھ میں رکھ لیا اور علی سے پوچھا آپ نے رزق بانٹ دیا؟ کہا بانٹ رہا ہوں۔ ایسے ہاتھ ہلایا، بانٹ دیا؟ ہاں بانٹ دیا۔ پھر پوچھا بانٹ دیا؟ ہاں بانٹ دیا۔ پھر پوچھا، کہا پوچھتا ہے جو تیرے ہاتھ پر ڈبی میں جانور ہے اسے بھی پہنچا دیا؟ ڈبی کھول کے دیکھ، اب جب ڈبی کو منہ میں دانا ہے، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ پہنچایا کیسے؟ ہم نے تو اس کی روزی کا سارا راستہ بند کر دیا تھا۔ میں کہہ گیا بات آپ، روزی باندھ دی تھی میں نے اس کی، ہم نے روزی کے سارے راستے اس کے بند کر دیے تھے۔ تو پلٹ کے کہا یہ علی کا رزق ہے، علی دیتا ہے تو رکتا نہیں ہے، علی رزق دیتا ہے تو ڈبی میں بند کر پہاڑوں رکتا نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ تو مولا نے کہا یدرک رزقنا کما یدرک الموت، جیسے تمہیں موت پکڑتی ہے ویسے علی کا رزق پکڑتا ہے۔ تو اسے سکون ہے کہ علی ہمیں دینے والا ہے، تو ہمیں پرابلم کیا ہے؟ موت جیسے بلوں میں کیا 7 ٹائم میں گھس جاؤ تو موت نہیں چھوڑے گی، ویسے علی کا رزق بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، علی کا رزق تم تک پہنچے گا، تمہیں علی کے رزق پہ پہنچنا نہیں ہے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ ہم مومن کے قلب پہ سکون نہ لِيَزْدَادُ ایمانًا، تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو، مع ایمان، ایمان کے ساتھ۔ بس آخری بات ہے اور التماس دعا، ایمان میں اضافہ ہو ایمان کے ساتھ۔ کون ہے ایمان؟ یہ جس کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون ہے ایمان؟ یہ جس کی وجہ سے اللہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو رسول نے مسئلے کو حل کر دیا، خندق میں کہا تھا ضرب الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے سامنے۔ صلوات ایک بار اور صلوات پڑھیں۔
آ رہا ہے حضرات کو؟ اس ملک میں اگر آپ کو سکون کی زندگی گزارنا ہے تو قناعت کریں. قناعت بہت بڑی چیز ہے. آپ علماء کو دیکھیں, اپنے مراجع کو دیکھیں, اتنا پیسہ تھا آیت اللہ خمینی کے پاس, اندازہ ہے آپ کو؟ ایران کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پیٹرول اور گیس کا جو پیسہ ہے وہ رہبر کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, جو وہاں کا لیڈر ہوتا ہے, سپریم لیڈر, وہ پھر بجٹ بنا کر پورے ملک کے اخراجات میں بانٹتے ہیں. ان کو اختیار ہے اس پیسے کا. جیسے دوسرے ملکوں میں ہے کہ پیٹرول کا پیسہ آیا تو ہر جگہ محل بناتے بڑے بڑے, لیکن ایک مومن تھا, اہل بیت کا چاہنے والا تھا. جب ان کا انتقال ہوا اور میں ان کے بچے سے, ان کے احمد خمینی سے ملنے گیا تو گھر دیکھ کے تو حیران تھا. ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں پلاسٹر بھی نہیں تھا, ایک بیڈ پڑا ہوا تھا. ہاں اس میں بہت سے مطلب جو سرکاری انسٹرومنٹ لگے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا آگا یہ گھر آپ کا؟ میں نے خود پوچھا آگا آپ کا گھر ہے؟ بولے نہیں تو کرائے کا گھر. اور مالک مکان کہتا رہا امام خمینی سے کہ گھر لے لیجئے, تو کہتے رہے جب پیسہ آئے گا تو لیں گے. اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوا پوری زندگی کہ وہ گھر خرید سکے. وہ شخص جس کی تسبیح پر پینٹاگون میں ریسرچ ہو رہی تھی کہ تسبیح میں کچھ تو نہیں ہے, وہ شخص جس کے نام سے کفر استبداد کانپتے تھے, اس کی قناعت کا عالم یہ تھا. قناعت کیسے آتی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا جب لطف و کرم ہوتا ہے نا, تو اس کے لطف و کرم میں ایک کوالٹی کی اہل بیت اپنے چاہنے والے کو دنیا سے مستغنی کر دے. دنیا کی محبت اگر ختم ہو گئی نا تو انسان دنیا میں فرشتہ ہے. شرط ہے کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے. ہائے ہوس یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے. جتنا ڈوبیں گے, آج مرسڈیز ہو جائے تو کل آڈی ہو جائے, پرسوں فراری ہو جائے, پھر ہیلی کاپٹر ہو جائے, تو پھر وہ شیطان ہے, وہ قابو نہیں دیتا, جسے کہتے ہیں نا شیطان ہے. ایک بار قناعت کہ جو ہے ٹھیک ہے, مل گیا تو بہت اچھا, نہیں ملا تو شکر ہے. یہ کب آئے گا؟ جب اہل بیت پر لطف و کرم ہوتا. ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس ملک کے اندر, خاص کر جہاں پہ ایک ایسا سسٹم آپ کے سامنے ہے کہ جو چاہیں آپ خرید لیں اور جیسے چاہیں لے لیں. بعد میں چاہے آپ کو ہڈی پسلی اپنی توڑنی پڑے, وہ پھنسانے کے بعد پیمنٹ کراتے ہیں. یہ رول ہے ان کا. لینے کو تو لے لیا جی بہت اچھا ہے فلاں, جب پیمنٹ کرنے کے بعد ہے تو سوچتے ہیں صبح مارگیج کی بل بھرنی ہے, شاید دیکھ کے پورا دن گزر گیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ مستغنی ہو. زندگی تو وہ ہے کہ مسکرا کے وقت گزر جائے. بیٹھنا ایک چھوٹے سے صوفے پر ہے, معاف کیجیے گا ہم یہ نہیں کریں کہ اس بار بڑا نہیں, اللہ دے رہا ہے تو دے رہا ہے, کوشش کریں. آپ یہ نہیں کرتے, لیکن کوشش اتنی کریں جتنی چادر میں پیر پھیل سکتا. اسی لیے اہل بیت نے فرمایا کہ من لم یحاسب نفسہ فلیس منا, جو شب میں لیٹ کر اپنے نفس کو کیلکولیٹ نہیں کرے کہ میں نے آج کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا, مجھے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, وہ کوئی ایسا دن ہے جو ہمارا شیعہ بھی نہ ہوگا. کیلکولیٹ کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. علماء کہتے ہیں اپنے پیسوں کو کم خرچ کرو اپنے ذاتیات پہ, تمہارے سامنے عزاداری کھڑی ہے. ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں عزیز ہو, ہم بڑی ذمہ داریوں کے حامل ہیں, ہم پر بڑا بوجھ ہے. ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس پہ خرچ بہت ہے. علماء کہتے ہیں اپنے پرسنل کاموں میں خرچ کم کرو تاکہ تم سے عزاداری پھیکی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ امام بارگاہ کمزور ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے کہ مجلسیں کمزور ہو جائیں, ایسا نہ ہو جائے کہ دین کمزور ہو جائے. اور آپ کا گھر تو آباد ہے, دین کمزور ہے. بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں, پیسے برباد کرتے ہیں خام خواہ کے لیے. کیوں برباد کرتے ہیں؟ پیسے کی خرچے سے کچھ نہیں ہوگا. خوش جب بیٹی اور بیٹے کی تقدیر بنے گی جب وہ خوش ہو جو وارث زمانہ ہے. ہم اور آپ کیوں نہیں اپنی شادیوں میں زمانہ کا خیال کرتے ہیں؟ ولیمے کا معنی کیا ہے؟ ولیمہ مستحب ہے. خاص کر لڑکے کی شادی ہے تو لڑکے والوں پر رسول اللہ نے کہا کہ میرا تو جی چاہ رہا جسے واجب کر دیں. مستحب مؤکد ہے, سب سے زیادہ تاکید ہے ولیمے کی. کیا ہے معنی ولیمے کے؟
کیا ولیمے کے معنی؟ یہی کہ بڑے بڑے سیٹوں کو بلاؤ جن کے پیٹ بھرے ہوں، الٹیاں ہو رہی ہوں جن کی، انہیں کھلاؤ جی، چائنیز ہے جی، روسٹڈ ہے جی، حیدرآبادی ہے جی، کراچی ہے، یہ ولیمہ ہے؟ نہیں۔ ولیمہ نکلا ہے ولم سے، واو لام اور میم۔ ولم کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی چیز دینا جو اس کی وہ توقع نہ رکھتا۔ کوئی ایسا غریب انسان ہے جسے یہ یقین ہی نہیں کہ میں کبھی اتنا پیسہ پاؤں گا کہ بریانی کھاؤں گا، اسے آپ نے بلا کے پلیٹوں بریانی کھلا دی اور اس کی توقع نہیں تھی، اسے کہتے ہیں ولم۔ اسی سے نکلا ہے ولیمہ، کہ ایسے لوگوں کی مدد کر دو، ایسے مومنین کو کھانا کھلا دو جنہیں توقع نہیں تھی کہ مجھے اتنا اچھا کھانا ملے گا، تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے اور یہ دعا تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے سبب رحمت بن جائے۔ یہ ہے ولیمہ۔ اور ہم کیا ہیں؟ عالم کو بلاتے نہیں ہے کہ وہ مکس گیدرنگ پہ ٹوک دے گا، قوالیاں کرنی ہے جی، نہیں۔ اب تو ایک صاحب آئے بڑی شان سے بتا رہے تھے، میں امام حیدر ہوں بھائی، میری ایک مجبوری ہے، میں غصہ ہو جاتا ہوں، بول بال دیتا ہوں، اسی لیے لوگ بہت سے لوگ ناراض بھی رہتے ہیں کہ بولتے کیوں؟ میں بول دیتا ہوں، میں خدا کے لیے بولتا ہوں، امام زمانہ کا نوکر ہوں، ان کی رضا کے لیے بولتا ہوں۔ کہنے قبلہ بڑا اچھا ولیمہ ہوا۔ ہم نے کیا ہوا؟ بولے وہ لڑکی والے جو تھے، لڑکے والے اسٹیج پہ تھے اور ان کا تعارف ہو رہا تھا کہ فلاں لڑکے کی اماں آئیں گی، وہ 500 آدمی دیکھ رہا ہے، لڑکے کے ابا آئیں گے، لڑکے کی بہنیں آئیں گی۔ ہم نے کہا مولوی اگر ایک غلطی کرتا ہے تو مسجد سے یہ کہہ کے چلے جاتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، اس نے ہمیں ڈانٹ دیا۔ تمہارا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم بارگاہ میں آنا چھوڑ دیتے ہو کہ نہیں جائیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اس طرح سے حرام کام ہو رہا تھا، تم ایک پلیٹ اٹھاتے کھانے کی، پڑک دیتے نیچے، چلے آتے چھوڑ کے۔ ہاں یہ واجب ہے آپ پر واجب شریعت کہ آپ احتجاج کریں کھڑے ہو کے، تاکہ دوسرے کو میسج جائے۔ کہیں گے لوگ کہ بدتمیز ہے، کہیں بدتمیز، اللہ نہیں کہے گا نا۔ احتجاج صرف علماء کا حق ہے، علماء اٹھ کے چلیں، آپ کا حق نہیں ہے، آپ پر واجب نہیں ہے۔ کسی حرام کام کو روکنا آپ پر واجب نہیں، کہتے مولوی واجب ہے۔ کہتے ہیں آپ تو پتہ نہیں کہاں کی بات کریں، کینیڈا۔ ہم نے کینیڈا تو جہنم میں جاؤ، کینیڈا تو مطلب کیا سب کرو، کہیں سے کوئی جواز ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک نامحرموں کے سامنے اللہ اکبر، ایک سیدانیوں کو، یا سیدانی تو کم سے کم شیعہ ہے، مومنہ ہے، انہیں لائیں، اور وہ بھی حجاب میں ہو تو چلو ٹھیک ہے، جیسے لگتا ہے کہ فیشن شو چل رہا ہے۔ یہ چیزوں کو ہم اور آپ پر نہیں ٹوکیں گے، نہیں روکیں گے تو اللہ قلب پر سکون نازل نہیں کرے۔ یہ سوچ لیں آپ۔ اور تبلیغ کا سلیقہ ہے، کبھی ہوتا ہے کہ منہ پھیر کے چلے آئیں، کبھی ہوتا ہے اس کو سمجھا دیں۔ مجھے معلوم ہوا تو میں نے ان کو فون کیا بعد میں، ہم نے کہا آپ کو میں مبارکباد نہیں دیتا ہوں، آپ کو اللہ سے خوف دلا دوں، توبہ کریں، جتنی بھی آئے سب توبہ کریں۔ ہماری مجلس میں آنا چھوڑ دیا سر، امام حیدر صاحب غلط پڑھتے ہیں۔ اب وہ بجائے اس کے کہ سدھریں، وہ ہم ہی کو سدھارنے لگے، اجی مجلس میں تو یہ پڑھتے ہیں، اجی میں تو ان کی مجلس میں نہیں جاتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ایسے منحوس لوگ نہیں آتے میری مجلس میں، جنہیں دین کا خیال ہے، جنہیں حرام ہے اور حلال خدا کا خیال نہیں ہے، ان کا ہم خیال نہیں کرتے۔ ایک شخص ہے کہ چلو بھائی گناہ کر لے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ہاں مولانا پڑھنا چاہیے، اس کی میں عزت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ایک شخص ہے جی آپ کی بیٹیاں اور ٹھیک ہے بے پردہ اس طرح جاتی ہیں، سرکار تھوڑا خیال کریں، آپ شیعہ ہیں، ہاں مولانا ٹھیک ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ایک ہے کہ اکڑ ہے، نہیں جی کریں گے، کیا کریں گے آپ، ارے مولانا غلط کہہ رہے ہیں، ان کی میں عزت نہیں کرتا۔ جو اللہ کے قانون کا احترام نہیں کرتا اس کا آپ پر احترام کرنا واجب نہیں ہے۔ جو اللہ کے قانون کا احترام کرتا ہے، ایک ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں کہ نہیں پڑھتا ہے، وہ گھر میں پڑھ رہا ہو، آپ نہیں کر سکتی کہ بے نمازی ہے، اور نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا تو کہا آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاں سرکار آیت نہیں پڑھ پائے، پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا احترام کرو، وہ اعتراف کر رہا ہے۔ ایک چیز نہیں پڑھتے جی، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، تو اس کا احترام نہیں، شریعت میں اس کا احترام نہیں ہے جو شریعت کے قانون کو پامال کرے۔ مومن جس کے قلب پہ سکون نازل ہو، سکون چاہیے تو اسے راضی کرو جس کے ہاتھ میں قدرت خدا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سکون کی بات ہے، یہ سکون نہ ہوتا تو بھوکے اور پیاسے
کربلا کے میدان میں امام حسین کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ سکون تھا, یہ قلب مطمئن تھا, ورنہ کوئی معصوم نہیں تھے. ہور آیا تھا یزید کے ماحول سے, زہیر ابن قین آئے تھے یزید کے ماحول سے, مسلم ابن اوسجا آئے تھے, ابھی آئے تھے تازے. ان کے امام حسین سے بہت زیادہ کوئی ٹائم نہیں گزرا ہے, لیکن ذرا اعجاز حسین تو دیکھیں. تھوڑی دیر میں ایسی تربیت اور ایسا لطف مولا نے کر دیا کہ اس طرح سے دل بڑا ہو گیا کہ حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, ہم نے تم پر اپنی بیعت اپنا حکم اٹھا لیا ہے. کسی نے پوچھا تھا مولا حکم تو نہیں نا, حکم نہیں, اختیار دے رہا. حکم ہوتا تو سارے چلے جاتے, حکم نہیں تھا یہ, چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. ایک دو بار تھوڑی کہا ہے, تکرار کرتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ, فارمیلٹی نہیں کی ہے. جانے میں شرم آتی, لاؤ اندھیرا کر دیتا ہوں, چلے جاؤ. کوئی ہلتا ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سکون کی معراج, اسے کہتے ہیں عشق کی انتہا. اچھا تم یہ سوچتے ہو حسین ناراض ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر, اس سے سخت امتحان حسین نہیں دے سکتے. حسین ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں, حسین ناراض ہیں, حسین خود کہہ رہے ہیں, اور معصوم ہے, فارمیلٹی تھوڑی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ کی زبان پہ کچھ ہے اور نعوذ باللہ دل میں کچھ ہے. جو کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں. اتنی دور چلے جاؤ کہ ہماری مدد تم پہ ساخط ہو جائے, تو ہم تمہاری شفاعت بھی کرائیں گے, چلے جاؤ. ایک آدمی تو ہل جاتا, ایک تو چلا جاتا, نہیں گیا, گیا ہی نہیں. اس کے بعد جب چراغ کو روشن کیا تو خیمے میں منظر دیکھا تو حسین کے قابل افتخار تھا. کیا دیکھا؟ کچھ نہیں. صحابی نے تلوار اٹھا کر فاطمہ کے لال کیا ہم سے اعتبار اٹھ گیا؟ آپ کے قدموں میں مرنے کا مزہ اس زندگی سے زیادہ ہے. تب امام حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا حسن کو ملے. یہ کوئی ایموشنل جملہ نہیں تھا, بہت بڑا جملہ ہے اور بہت حقیقت سے بھرا جملہ ہے. کیا وجہ تھی؟ یہی استقلال دیکھ کر. ورنہ ہم اور آپ ہیں, راستے میں بات کر رہے تھے اپنے برادر عزیز سے, ہم بولتے نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہے عزیز, سب سے بڑا عذاب الہی یہی ہے. ہم بولتے نہیں, گناہ ہو رہا ہے ہم بولتے نہیں. مولوی کے بولنے میں تو ایسا بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ چپ ہونا آتا ہی نہیں. ہم بولتے ہیں, گناہ ہو رہا ہے ہم چپ ہیں, ہم سے کیا مطلب, غلط کام ہو رہا ہے ہم سے کیا مطلب, ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں بولتے. بھائی نہ بولنا مصیبت کا سبب ہے. جناب زینب نے کوفیوں سے کیا خطاب کر کے کہا تھا عزیزو؟ بولنے سے مراد نہیں آپ بیٹھ کے لڑنے جھگڑنے لگے, یہ مراد نہیں ہے میری. مراد یہ ہے کہ دین کا اگر کام خلاف ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. چاہے آپ میرے بھائی ہو, چاہے باپ ہو, چاہے دوست ہو, غلط ہو رہا ہے. حرام خدا حرام ہے قیامت تک, واجب خدا واجب ہے قیامت تک. یہ کہنا آپ کی ضرورت ہے کہ یہ غلط آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. یہ بس اتنا کہنا, لڑنا نہیں لگے, ڈنڈے لگے, مارنے لگے نہیں. آپ کی ذمہ داری لڑنا نہیں, آپ احتجاج کر دیں. جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر, اے کوفے کے لوگوں رو رہے ہو, اب رو رہے ہو, زینب کو بے پردہ دیکھ کے رو رہے ہو. اے مکارو, اے غدارو. یہ جناب زینب نے مکار و غدار کہا ہے انہیں جنہوں نے خط لکھا تھا حسین کو. کیا کہا؟ اگر تم اپنی زبان کھول دیتے تو میرا حسین قتل نہ ہوتا. ہاں, اس پر بہت بڑی بات کہی ہے شہزادی نے, بہت بڑا جملہ کہا ہے. اگر تم نے اپنی زبان کھول دی ہوتی تو آج زینب تمہارے درمیان بے پردہ نہ کھڑی ہوتی. فاطمہ کا چمن کربلا کے میدان میں نہ اجڑتا. اب تم رو رہے ہو, جب تمہیں بولنے کا وقت تھا تو تم نہ بولے. اللہ, جاؤ
اللہ تمہیں کبھی خوشیاں نصیب نہیں کرے گا، جاؤ اللہ تمہیں کبھی آباد نہیں کرے گا۔ شہزادی نے بد دعا دیا، بول دیتے اگر عبداللہ ابن زیاد کی مجال تھی میرے ساتھ کی، فوج کشی کر دیتا حسین کے سامنے۔ بھائی کوفہ سے کربلا کتنی دور ہے؟ کیا کوفیوں کو خبر نہیں ہو رہی تھی کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لشکر کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا جا کے لڑ نہیں سکتے تھے؟ کیا احتجاج نہیں کرتے؟ علم کھڑے ہوتے، عبداللہ ابن زیاد کا دربار کر لیتے، مارے ہی تو جاتے، حسین تو نہیں قتل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاموشی دین کے اوپر۔ عزیزان محترم، ہمیں اور آپ کو بیٹھ کے نظر ثانی کرنا چاہیے۔ حسین کا عشق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس آ گیا نا ان کی جان دے دیے۔ آپ دیکھیں حر کو دیکھیں، وہ میرے ساتھ حر کہہ رہا ہے کہ چلو میرے ساتھ، تو صحابی علی کا بیٹا ہے، تو صحابی کا بیٹا ہے، چل میرے ساتھ۔ وہ کہتا رہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے سامنے دولت ہے، میرے سامنے اقتدار ہے، رائے کی حکومت ہے، اور میں جانتا ہوں رسول اللہ بہت کریم ہے، مجھے معاف کر دیں گے۔ دنیا میں دولت تو کما لوں، بعد میں معافی مانگ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نظریہ ہے کہ ابھی کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ نظریہ ڈبو دیتا ہے۔ اور نے کہا جا، اگر تو نہیں آتا ہے تو بہت پچھتائے گا، تو بھلے کسی صحابی کا بیٹا ہو لیکن اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا۔ مسکرا کہتا جاؤ تم جاؤ، تمہیں مرنے کا شوق ہے تم جاؤ۔ اور نکل آئے۔ پوچھا گیا تھا کہ اور کیسے آ گیا، کسی امام سے شاید پوچھا گیا تھا، امام نے عجیب بات کہی، کہنے لگے تو معلوم ہے حسین صاحب نے حر کو، دیکھیں میں جو آج بات کہہ رہا ہوں شاید میں مجھ سے مجلس میں ختم کر دے، لیکن یہ بات جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے دوسروں میں باتیں کریں اس چیز کی، تاکہ لوگوں پہ دل پہ اثر ہو۔ حر کو کیوں معاف کر دے امام حسین نے؟ پوچھا تھا کہ نہیں خدا سے، اس نے گناہ خدا کا کیا تھا، ولی خدا کے سامنے پانی بند کیا، تو کہا امام حسین نے حر کو ازما لیا تھا۔ کب ازمایا تھا؟ کیا جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ کہا اہل بیت کبھی کسی کو اس طرح سے نہیں کہتے۔ جب حر نے الزام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا تو کہا جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی۔ تو حر نے کیا کہا تھا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میرے جواب واپس آ۔ بس یہی چیز ہے، یہیں سے حسین سمجھ گئے تھے اور کہا کہ جو شہزادی کا احترام کر لے، جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا احترام کر لے، اللہ اسے جہنم میں جانے نہیں دیتا۔ یہ احترام جو تھا نا حر کا، یہ رمق حیات، یہ کھینچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی محبت کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، یہ کھینچ کے حر کو لے آئی ہے۔